ہوشربا کی دنیا میں آپ سب کو خوشامدید کہتی ہوں۔ چلیے الفاظ کے جادو سے سجی ایک نئی داستان کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں سڑکوں پر مارا مارا پی رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ آج بھی میری بیوی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ میں ایک پرائیویٹ اسکول میں گارڈ کی نوکری کرتا تھا، میں اپنی بیوی کا علاج کیا کرواتا، اخراجات ہی پورے نہیں کر پا رہا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے میں مسلسل اپنی بیوی کا علاج کروا کے خالی ہاتھ رہ چکا تھا۔ میں نے اپنے جاننے والوں سے قرض لے کر سمینہ کے علاج پر لگا لیا تھا۔ اب تو قرض واپس کرنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اپنی بیوی کو یوں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے جب اپنے بچوں پر نظر ڈالی تو وہ بہت خوف زدہ، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے تھے، جو اپنی ماں کو اس تکلیف میں دیکھ رہے تھے، رو رہے تھے۔ میں اپنے بچوں کو ایسی اذیت میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے میں فوراً اٹھا اور گھر سے نکل کر اپنے ایک چچا زاد بھائی کی طرف روانہ ہوا۔ میرا وہ چچا زاد بھائی بہت پیسے والا تھا، اس کے پاس گاڑیاں، بینک بیلنس، کوٹھیاں، سب کچھ تھا، اور میں اس سے پہلے بھی ایک بار سمینہ کے علاج کے لیے قرض لے چکا تھا، مگر میری امید تھی کہ وہ دوسری بار بھی مجھے پیسے دینے سے انکار نہیں کرے گا۔ میں اس وقت اپنی بیوی کا آپریشن کروا کر اسے مسئلے سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ میں ایک دیہاتی علاقے میں رہتا تھا، جبکہ میرا چچا زاد بھائی جو ہے وہ شہر کے ایک بہترین علاقے میں رہتا تھا۔ مجھے وہاں پہنچتے پہنچتے دن ڈھل گیا تھا۔ جو میں اپنے چچا زاد کے پاس پہنچا تو میں نے اس کے چہرے پر واضح ناگواری محسوس کی۔ میں شرمندگی سے زمین میں گڑ گیا، مگر میری مجبوری تھی۔ میری بیوی سمینہ، میری محبت، میری چاہت مرنے والی تھی، اور میں اس کے علاج کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اپنے چچا زاد کے چہرے پر ناگواری محسوس کر کے بھی میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا، مگر اس نے مجھے صاف لفظوں میں کہا کہ بھائی، میں تمہیں پہلے بھی جو رقم دے چکا ہوں، مجھے بھی اس کا واپسی کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ میں جانتا ہوں تم کمزور پیشے اور انسان ہو، تم پر مزید پیسے برباد نہیں کر سکتا میں۔ پیسے دینے کا مطلب ہے کہ اپنے پیسے کو برباد کرنا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ میں بے یقینی سے اپنے چچا زاد کو دیکھ رہا تھا، جس نے مجھے صاف لفظوں میں انکار کر دیا تھا۔ میری آخری امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ اٹھ کر واپس آ گیا۔ میں باہر آیا تو آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے تھے۔ مجھے لگا کہ اب آخری حل یہی رہ گیا تھا کہ میں گھر جا کر اپنی بیوی کی موت کا انتظار کروں، کیونکہ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ مگر تب جانے میرے دل میں کیا سمائی کہ میں نے شہر میں گاڑیوں اور امیر لوگوں کو دیکھ کر اچانک ایک گاڑی میں بیٹھے شخص کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور اسے بولا کہ بھائی، اللہ کے نام پر میری مدد کرو، میری بیوی بہت بیمار ہے، مجھے اس کے علاج کے لیے پیسے چاہیے۔ اس شخص نے ایک نظر مجھے دیکھا اور اپنی جیب سے 100 روپے نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں اسے دعائیں دیتا ہوا دوسری گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اس طرح رات ہو گئی تھی۔ میں نے ڈھیروں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے تھے۔ اس نے مجھے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہ تو تم لوگوں کے پرانے ڈرامے ہیں مانگنے کے، کبھی اپنی بیوی کو بیمار کر دیتے ہو تو کبھی والدہ اور بیٹی کو۔ کچھ لوگوں نے مجھے محنت سے مزدوری کرنے کی تلقین بھی کی تھی۔ میں اب کسی کو کیا تفصیل بتاتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا میں کس مجبوری میں ایسا کر رہا ہوں، لیکن میں کسی کو اپنی مجبوری بتانا ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ میں ان کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ ہر مانگنے والا ایسا نہیں ہوتا۔ کسی کو جانے بغیر آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں آج جس مجبوری سے گزر رہا تھا، اسے کمائے جانے والے پیسوں سے میرا کام نہیں بن سکتا تھا۔ میں نے مجبوری میں ان سب کی باتیں سنی، بھیک مانگتا تھا۔ رات میں نے پیسے اکٹھے کر کے جب گنتی کرنا شروع کی تو میں خوش ہو گیا، کیونکہ میرے پاس تقریباً 10,000 ہو چکے تھے۔ پھر بھی ابھی مجھے 40,000 چاہیے تھے۔ میں سوچنے لگا کہ اگر میں مزید اسی طرح 2-3 راتیں بھیک مانگنے میں گزار دوں تو یقیناً میرے پاس اپنی بیوی کے علاج کے لیے پیسے جمع ہو جائیں گے۔ میں نے دیکھا تھا کہ جہاں کچھ تنگ دل بھی لوگ ہیں، وہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کھل کر اللہ کے نام پر دیتے تھے۔ ابھی دنیا میں ایک لوگ باقی تھے۔ میں ابھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک چادر میں چھپی ہوئی لڑکی میرے پاس آئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میں ٹھٹک گیا۔ وہ لڑکی بولی کہ میں تمہیں کافی دیر سے دیکھ رہی ہوں، لوگوں سے بھیک مانگتے رہے ہو اور تم پیسے گنتی کر رہے ہو۔ کیا تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے یا پھر تم پیشہ ور بھکاری ہو؟ اس لڑکی کا سوال مجھے غصہ دلا گیا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ لڑکی میری بےزتی کر رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میرے ہاتھ پیر سلامت ہے، میں مزدوری کر کے کما سکتا ہوں، مگر اس وقت مجھ پر ایسی مجبوری آن پڑی ہے، ایسی آفت آن پڑی ہے کہ مجھے ایک ساتھ بڑی رقم چاہیے اور وہ مجھے مزدوری سے نہیں مل رہی۔ اس نے مجھے مجبوری بھیک مانگنا پڑ رہی ہے۔ مجھے یہ دکھ ہو رہا تھا کہ میں ایک انجان لڑکی کے سامنے اپنی صفائیاں کیوں پیش کر رہا ہوں۔ تو وہ لڑکی بولی کہ غصہ مت کرو، میں بھی تو یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر تم ضرورت مند ہو تو تمہیں پیسے چاہیے تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ تمہیں بدلے میں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں نے جھٹ سے اس لڑکی کو دیکھا۔ مجھے واقعی رقم کی سخت ضرورت تھی۔ جتنی جلدی پیسے مل جاتے اتنا اچھا تھا کہ میں اپنی بیوی کا فوراً علاج کروا دیتا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ میں تمہارا کام کرنے کو تیار ہوں، بس میری مدد کرو۔ اور کتنے پیسے چاہیے؟ میں نے کہا 10,000 تک رقم چاہیے۔ اپنی بیوی کا آپریشن کروانا چاہتا ہوں، مرنے والی ہے۔ لڑکی کی اگلی حرکت مجھے حیرت میں ساکن کر دیا۔
اس نے اسی وقت اپنے ایک بیگ کھولا اور وہاں سے 50,000 کی رقم نکال کر میری گود میں ڈال دی۔ میں اس کی رقم تمہاری ہوئی، تم اس کے بدلے میرے ساتھ اس لڑکی کے الفاظ پر پریشان ہو گیا۔ میں شادی شدہ مرد تھا جو اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور وہ لڑکی مجھ سے حلالہ کے لیے بول رہی تھی۔ میں گہری نظروں سے اس کو دیکھنے لگا اور کبھی اپنے گود میں پڑے پیسوں کی جانب، جس کے ذریعے میں ایک ہی دن میں اپنی بیوی کا آپریشن کروا کے اسے بچا سکتا تھا۔ اگر میں یہ سوچ لیتا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہوں تو میری بیوی مر جاتی۔ میں نے اچانک فیصلہ کیا اور وہ رقم اپنے پاس محفوظ کر کے بولا، ٹھیک ہے، مجھے تمہارا مطالبہ منظور ہے، مگر تم جتنا جلدی ہو سکے یہ کام کرو اور مجھے آزاد کر دو۔ اس لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، اور لڑکی نے اشارہ کر کے چلنے کے لیے مجھے بولا، اور اس نے یہ کہا کہ میں دیر نہیں کروں گی، تم ابھی میرے ساتھ چلو، میں نے نکاح کا انتظام کروا لیا ہے۔ میں بھی اس لڑکی کے پیچھے چل پڑا۔ مجھے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا؟ اگر آج کی رات میں فارغ ہو جاتا تو میں اگلے دن اپنی بیوی کا آپریشن کروا دیتا۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہا تھا کہ میں پیسے لینے کا بالکل ٹھیک فیصلہ کیا تھا۔ مجھے اگر میرے چچا زاد نے ٹھکرایا تھا تو یہاں پر بہت سے لوگوں نے میری مدد بھی کی تھی، اور اب یہ لڑکی مل گئی تھی۔ وہ ناجائز کام بالکل نہیں بول رہی تھی۔ اگر اس کے شوہر کے ساتھ غلطی سے طلاق ہو گئی ہے تو ادھر وہ اپنا گھر بسا سکتی ہے، اور میں اپنی پریشانیوں سے رقم سے دور کر سکتا ہوں، اور اس کو اس کے شوہر کا دوبارہ ساتھ مل جاتا۔ مجھے میری بیوی کی زندگی مل جاتی، لیکن مجھے اندازہ نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس لڑکی کے ساتھ جاتے ہوئے میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر میری بیوی کو یہ بات پتہ چل گئی تو کیا وہ مجھے معاف کرے گی؟ مڈل کلاس ہونے کے ساتھ ساتھ میں بہت غریب بھی تھا۔ ہم لوگ امیر نہیں تھے، لیکن میری بیوی جو تھی وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ میری شادی میری پھپھو کی بیٹی سے ہوئی تھی، اور اس کے ماں باپ کی وفات اس کے بچپن میں ہی ہو چکی تھی۔ اس نے بہت برے حالات دیکھے تھے۔ تقریباً اس نے زندگی میں صرف ایک انسان سے محبت کی تھی، اور وہ میں تھا۔ یہ غلط بات نہیں تھی کہ میرے بہت قریب تھی اور مجھے کسی سے بانٹنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنی بیوی کا جذباتی پن بھی اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اگر آج میری بیوی مجھے اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ بانٹ سکتی ہے تو پھر میں یہ سوچتے ہوئے اس لڑکی کے ساتھ اس کے گھر میں پہنچ گیا۔ بہت خوبصورت گھر تھا۔ لڑکی مجھے لے کر جس روم میں داخل ہوئی تھی اور اپنے موبائل پر کسی کو کال ملا رہی تھی، یقیناً وہ نکاح کا انتظام کر رہی تھی۔ اس کے اشارہ کرنے پر میں ایک طرف صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں اپنی بیوی کی بیماری کی پریشانی تو اب بھی میرے ذہن میں تھی، مگر میرے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر چکا تھا، پیسوں کا انتظام ہو گیا تھا، اس لیے اس وقت خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی نے دروازے کو بند کیا اور مجھے بتایا کہ میں یہاں کیوں لایا گیا ہوں۔ میں نے لب بھینچ کر سر ہاں میں ہلا دیا۔ مجھے اس کے پوچھنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں تو اپنی پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس گھر سے نکلا ہوا تھا، اور گھر بھی یہ کہ اپنی بیوی کی پریشانی میں کچھ کھائے پیے بغیر ہی نکلا تھا۔ اس لڑکی نے میرے لیے کھانے کا بندوبست کیا، اور تب تک یہ 2-3 گواہ اور مولوی صاحب بھی گھر پر آ گئے۔ ہمارا اسی وقت نکاح ہوا، اور وہ مرد یہاں سے لڑکی کو خداحافظ بول کر وہاں سے چلے گئے۔ میں بے چین سا بیٹھا ہوا تھا۔ نکاح کر کے میں اس کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، مگر بیوی کے بارے میں سوچ سوچ کر مجھے پریشانی ہو رہی تھی، کیونکہ میرے بچے بھوکے تھے، میں ان کو بھوکا چھوڑ کے آیا تھا۔ لڑکی میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اپنی بیوی کے بارے میں سوچ سوچ کے پریشان نہ ہو، میں نے تمہیں پیسے دیے ہیں، تم میرے ساتھ آئے ہو، یہ وقت میرے ساتھ گزارو، اور اس کے بعد تم اپنی بیوی کا علاج کروا لینا۔ وہ لڑکی میرے پاس بیٹھ گئی۔ اس کے لیے یہ کوئی عام سی بات ہو؟ میں نے سنا تھا کہ حلالہ کرنے والی عورتیں بہت ہی بے بس ہوتی ہیں۔ اپنے شوہر کے علاوہ خود کو کسی دوسرے مرد کے حوالے کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ نہ جانے اس لڑکی کا شوہر کون تھا جو منظر عام سے بالکل غائب تھا، اور وہ لڑکی یہاں اتنے اعتماد کے ساتھ ایک انجان مرد کے ساتھ اپنا نکاح کر کے لے آئی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی شہر کی روایت ہوگی، شاید یہاں کی عورتیں ایسی ہی بے باک ہوتی ہوں گی۔ میں سوچوں میں گم تھا کہ وہ لڑکی میرے پاس بیٹھی اور بولی، تم کیا سوچ رہے ہو؟ اگر تم نکاح کر کے پچھتا رہے ہو تو فکر مت کرو، کل صبح تک تم فارغ ہوگی اور تم مجھے فوراً طلاق دے کر جا سکتے ہو۔ اس کے بعد ہمارا کبھی آمنا سامنا نہیں ہوگا، کوئی پریشانی کی بات بھی نہیں ہوگی۔ اگر کبھی آمنا سامنا ہو بھی تو تم مجھے نہیں پہچانو گے اور نہ میں تمہیں پہچانوں گی۔ اگر تم گھر والے ہو اور میں بھی گھر والی ہوں، اس فکر میں مبتلا نہ ہو کہ تمہاری بیوی کیا محسوس کرے گی، تو پریشان مت ہو۔ تم اپنی بیوی کو کچھ مت بتانا، تم یہ صرف ایک بے بس لڑکی کی مدد کرنے کے لیے کر رہے ہو۔ اس کی لڑکی کی باتوں سے مجھے بہت ڈھارس ملی، اور میں نے اسے کہا کہ میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، تمہارا شوہر کون ہے، اور وہ کیا وہ جانتا ہے کہ تم حلالہ کر رہی ہو؟ کیا وہ تمہارے ساتھ دوبارہ شادی کرنے کو تیار ہے؟ میرے سوال پر وہ اچانک وہ لڑکی بالکل گمسم ہو گئی۔ مجھے لگا کہ میرے سوال نے اس کو کوئی زخم ادھیڑ دیا ہوں۔ میں شرمندہ ہونے لگا اس سے پہلے کہ میں معذرت کرتا۔ اچانک وہ لڑکی سپاٹ سے لہجے میں بولی کہ تمہیں اپنے پیسوں سے مطلب ہونا چاہیے، تمہیں پیسہ ملا ہے نا کام کرنے کا، اور مجھ سے ذاتی سوالات مت کرو۔ اس کی لڑکی کی اچانک لہجہ بدلنے پر میں حیران ہوا تھا۔ میں اس کے بعد میں نے اپنی زبان بند کر لی اور ایک پوری رات اس لڑکی کے ساتھ کوئی نہ کوئی سوال جواب کرتے گزار دی تھی۔ اگلی صبح میری معمول کے مطابق صبح آنکھ کھل گئی تھی، کیونکہ میں فجر کی نماز پڑھنے کا عادی تھا اور ایک غریب انسان تھا۔ مجھے اکثر فجر کے وقت اسکول میں بچوں کے لیے جلدی آنا پڑتا تھا، اس لیے میں جلدی ہی اٹھ کے نماز پڑھ کے اسکول کے لیے نکل جاتا تھا۔
میں اٹھ کر وضو کرنے کے ارادے سے باتھ روم کی طرف جا رہا تھا کہ میری نظر لڑکی پر پڑی۔ وہ لڑکی لاپرواہی سے بستر پر سوئی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً اپنی نظریں اٹھانی چاہی مگر میری نظر ایک جگہ پر ٹیک گئی۔ اس کے وجود کو دیکھ کر میں کتنی دیر حرکت نہیں کر پایا تھا۔ میں پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے بالکل ہی احساس نہیں ہوا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر وہ لڑکی جاگ رہی ہوتی تو یقیناً میری اس حرکت کو بہت غلط سمجھ لیتی، مگر میں تو اس لڑکی کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے کیسے دیکھ رہا تھا؟ مجھے بالکل احساس نہیں ہوا، مگر میں تو اس لڑکی کے جسم کو کسی اور وجہ سے دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ لڑکی بڑی حسین تھی، صاف رنگت کی مالک تھی اور کسی کو بھی بھٹکانے کی صلاحیت رکھتی تھی، مگر اس وقت میں سوئی ہوئی لڑکی کو جس وجہ سے دیکھ رہا تھا اسے سوچ سوچ کر میرا دماغ جھنجھنانے لگا تھا۔ نماز قضا ہونے کا سوچ کر میں فوراً غسل کرنے کے لیے چلا گیا۔ نماز ادا کر کے فارغ ہوا تو ایک بار پھر بستر پر نظر ڈالی، لڑکی ابھی بھی ویسی ہی سو رہی تھی۔ میرا کام ہو چکا تھا، وہ پیسے میرے پاس موجود تھے۔ اس لڑکی نے مجھ سے رات کو یہی کہا تھا کہ تم صبح مجھے طلاق دے کر چلے جانا، مگر میں اس وقت طلاق دے کر جانے کی بجائے وہیں بیٹھ گیا، اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ اتنے دنوں کی مسلسل پریشانی کے بعد آج پہلی بار میرے دماغ سے میری بیوی نکل چکی تھی۔ بلکہ میں اس لڑکی کو سوچ رہا تھا، میں کتنی دیر ویسے ہی بیٹھا رہا، یہاں تک کہ دن نکل آیا، وہ لڑکی بھی جاگ گئی، میں اس طرح ہی دیکھتا رہا۔ نہ جانے اس کے جسم پر جو تھا اس کا کیا معاملہ تھا، مجھے شدید حیرت ہو رہی تھی، آخر اس لڑکی کا راز کیا تھا؟ آنکھیں کھول کر جو اس لڑکی کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ چونک رہی اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور پھر بولی کہ شاید تم میرے جاگنے کا انتظار کر رہے تھے، تمہیں مجھے جگا کر طلاق دے کر چلے جانا چاہیے تھا، میں عموماً دیر سے ہی اٹھتی ہوں، تمہیں اپنی بیوی کا آپریشن بھی کروانا تھا، یہ پریشانی تھی اور تم بول رہے تھے، اور لیکن تم یہاں پہ بیٹھے، مجھے لگا وہ جانتی نہیں ہے کہ میں کیا دیکھا ہے، کیونکہ اس نے خود کو چادر سے چھپایا نہیں تھا۔ تبھی وہ لڑکی بھی میرے مسلسل نظر خود پر محسوس کر کے بری طرح چونک رہی، پھر ناگواری سے بولی تم اس طرح جم کر کیوں بیٹھے ہو؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ ہمارے درمیان کیا طے ہوا تھا؟ تم نے میرے ساتھ صرف حلالہ کرنا تھا، پھر مجھے طلاق دے کر یہاں سے چلے جانا تھا، اب تم اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ مجھے دیکھ رہے ہو، تم مجھے طلاق دو اور یہاں سے چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی، اب ہمارے درمیان کوئی تعلق نہیں۔ لڑکی مجھ سے سختی سے باور کروا رہی تھی، شاید اسے دیکھ کر یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ اس کی سانسیں جو وہ اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ فکر مت کرو، میں کمزور نفس انسان نہیں ہوں، ایک رات میں تم پر جان وار کر اپنی بیوی کے ساتھ با وفا ہوں اور اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، مجھے اپنی بیوی بہت عزیز ہے۔ میرے الفاظ پر وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ جو اسے دیکھنے لگی۔ میں نے اچانک اس لڑکی سے کہا کہ میری یوں دیکھنے کی وجہ تمہارا جسم نہیں ہے، لیکن تم بھی جانتی ہو کہ میں کیوں اس طرح ٹھٹک گیا ہوں۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ لڑکی کو جسے ہوش آیا وہ پوری طرح گڑبڑا کر اپنی چادر کو اپنے گرد لپٹ گئی اور مجھے کڑی نظروں سے دیکھنے لگی، اور تم اپنی حد سے آگے مت بڑھو، یہ مسئلہ تمہارا نہیں ہے، تم یہاں سے جاؤ۔ مگر میں وہاں سے جانے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ جب تک تم مجھے جواب نہیں دو گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ لڑکی میرے سوال پر پریشان ہوگی۔ اس میں سے ایک سادہ سا مرد لگا تھا جو اس کے حکم کی تعمیل کرتا، جیسے وہ کہتی اور وہ ویسے کر کے یہاں سے چلا جاتا، مگر میں اس وقت جس سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا یہ بات اسے پریشان کر رہی تھی، اور پریشان تو میں بھی ہو چکا تھا۔ مجھے لگا کہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ لڑکی بولی کہ کیا تمہیں واپس جانے کی جلدی نہیں ہے؟ تم نے اپنی بیوی کا آپریشن بھی کروانا ہے۔ میں بولا کہ مجھے اپنی بیوی کا آپریشن کروانا ہے، مگر میں یہاں سے جاتے ہوئے تمہیں طلاق دے کر نہیں جاؤں گا، تم بھی میری بیوی ہی رہو گی، میں جب تک تم سے سچ نہیں جان لوں گا میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ میری بات پر وہ لڑکی گھبرا گئی اور چیختے ہوئے بولی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، تم بھی نفس پرست انسان ہو، تم بھی غلیظ مرد ہو، میں تمہاری نیت آج مجھ پر خراب ہو چکی ہے، تم نے شاید اپنی پوری زندگی میں مجھ جیسی حسین لڑکی نہیں دیکھی، جبکہ تمہیں میں اتنی آسانی سے جو مل گئی۔ وہ بولی کہ تمہیں اس کام کے پیسے ملے، اگر تم نے میرے ساتھ کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو میں یہ واپس پیسے لے لوں گی۔ تو تم سے بولا کہ میں تمہارا مطالبہ اور پیسے کو نہیں بلایا، تو میں یہ بولا کہ ہمارے درمیان کیا طے ہوا تھا مجھے سب یاد ہے، اور میں تمہیں طلاق دینے کو تیار ہوں اگر تم مجھے سچ بتا دو۔ لڑکی میری ضد پر بری طرح سے زچ ہو گئی اور بولی کہ میں پاگل تھی کہ تم جیسے مرد کو خود پر سوار کر بیٹھی تھی، مجھے خواہ مخواہ اپنی بیوی سمجھ کر روکے جا رہے ہو، جبکہ ہمارے درمیان صرف حلالے کی بات ہوئی تھی۔ میں نے مضبوط لہجے میں بولا کہ تمہیں چھونے پر میرا ارادہ نہیں بدلا، لیکن اس وقت میں یہاں سے جا رہا ہوں، اپنی بیوی کا پہلے علاج کروانا چاہتا ہوں، یہاں تم خود ہی دیر کر رہی ہو، میں نے اگر دیکھ لیا ہے میں یہاں پر دوبارہ واپس آؤں گا، اگر تم اس گھر سے کہیں جانے کی کوشش کی تو تم خود ہی پھنسو گی، کیونکہ تم ابھی بھی میرے نکاح میں، اور تم یہ سب جانتے ہوئے اپنے شوہر کے پاس واپس نہیں جا سکو گی۔ میں نے اس سے کہا کہ پریشان نہیں ہوں، میں ایسا ویسا مرد نہیں ہوں، میری تم پر کوئی نیت خراب نہیں ہے، میں اپنی بیوی سے واقعی بہت محبت کرتا ہوں، مجھے صرف سچ جاننا ہے، اس جاننے کے بعد میں تمہیں فوراً طلاق دے دوں گا، مجھے بھی تم سے مزید کوئی واسطہ نہیں رکھنا، تم جہاں بھی جاؤ میرے سے کوئی مطلب نہیں۔ وہ لڑکی میری باتوں سے پریشان ہو گئی، مگر اس کا اندازہ بتا رہا تھا کہ مجھے کوئی بھی بات بتانے سے کترا رہی ہے۔ میں پلٹ کر وہاں سے چلا گیا اور لڑکی مجھے آوازیں دیتی رہ گئی، مگر میں نے اس کی کوئی آواز کا جواب نہیں دیا، تو میں بری طرح الجھ سا گیا تھا۔ وہاں سے روانہ ہوا اور ایک ٹیکسی لے کر اپنے گھر پہنچا۔ میری بیوی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اور بچے رو رو کے برا حال تھا۔ میری بیوی مجھے بھیگی نگاہوں سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی مجھے یہی لگ رہا تھا کہ تم ہمیں چھوڑ کر جا چکے۔ میں نے اپنی بیوی کو ٹیکسی میں لٹایا اور اپنے بچوں کو وہیں قریب گھر میں رہنے والی اپنی خالہ کے پاس چھوڑ کر
اپنی بیوی کو شہر لے آیا۔ اسے ہسپتال میں داخل کروا کر میں اپنے آپریشن کی رقم جمع کروائی۔ ڈاکٹر نے فوراً اس کا آپریشن شروع کر دیا۔ میں پورا دن وہیں بیٹھا رہا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اپنی بیوی کی پریشانی کے ساتھ ساتھ میرے دماغ پر وہ لڑکی بھی بری طرح سوار تھی۔ اس لڑکی کا جسم یاد آ رہا تھا جو میں اس کے جسم پر دیکھ چکا تھا۔ وہ بات مجھے بھول نہیں رہی تھی۔ میں جا کر بھی خود کو نہیں روک پا رہا تھا۔ میں نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ میں اس لڑکی کو طلاق دے کر جان چھڑا لوں، میرا اس سے مسئلہ نہیں ہے، مگر میں ایسا نہیں کر پایا تھا۔ دل پر دوسرے حصے میں 4-5 گھنٹوں میں ایک صبر آزما انتظار کے بعد ڈاکٹر نے مجھے خوشی کی نوید سنائی کہ میری بیوی کا آپریشن کامیاب ہو گیا۔ وہ صرف دعاؤں کی زیر اثر پرسکون نیند سو رہی ہے۔ میں خوش ہو گیا۔ میں نے ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا۔ ڈاکٹر نے مجھے کچھ ہدایت دیتے ہوئے سمجھایا کہ اب 2-3 دن میری بیوی کو ہسپتال میں رہنا ہوگا تاکہ ہم اس کا چیک اپ کرتے رہیں۔ فیس میں پہلے ہی جمع کروا چکا تھا، مجھے مزید پریشانی نہیں رہی تھی۔ بیوی نے ابھی کئی گھنٹے نیند میں ہی پڑے رہنا تھا۔ ڈاکٹر مجھے یہ بات بتا چکا تھا۔ وہاں ہسپتال سے نکل کر فوراً اس کے گھر پہنچ گیا۔ مجھے رہ کر یہی خیال آ رہا تھا کہ شاید وہ لڑکی وہاں سے بھاگ چکی ہو، کیونکہ جب میں اندر گیا تو دیکھ کر مجھے سکون ہوا کہ وہ لڑکی ابھی بھی وہیں موجود تھی۔ وہ سر پکڑے سوچوں میں گم بیٹھی تھی اور مجھے اسے دیکھ کر بالکل حیرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک اسی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی پریشانی بجا تھی جو میں اس کے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس نے کیوں یہ عدالت تھا۔ یقیناً اس کا شوہر دوبارہ نکاح کے لیے جلد بازی کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ لڑکی تیر کی طرح میری طرف پہنچی اور چیختی ہوئی بولی کہ مجھے طلاق دو ورنہ تم مارے جاؤ گے۔ اگر تم نے مزید مجھے اپنے ساتھ لٹکائے رکھا تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا بلکہ تمہیں مار دیا جائے گا، مجھے بیوہ کر دیا جائے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میرا شوہر کوئی عام انسان ہے؟ اس لڑکی کے الفاظ پر میں دنگ رہ گیا۔ صبح رو رو کر پاگل ہو رہی تھی اور غصہ کر رہی تھی۔ مجھے دھمکانے لگی تھی۔ میرا خیال بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ میں اس لڑکی سے کہا کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اگر اللہ نے میری موت رکھی ہے تو مجھے موت آ جائے گی، اور اگر میری زندگی باقی ہے تو چاہے اس کا شوہر کچھ بھی کر لے میں زندہ ہی رہوں گا۔ میں نے اسے کہا میں اب بھی تم سے وہی بات کروں گی، تم مجھ سے بتا دو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ مگر وہ لڑکی مجھے کچھ بتانے کو تیار نہیں تھی اور پریشان ہو، مگر اب اس بات سے میں بھی ڈر چکا تھا کہ ایسے اس لڑکی کو جانے نہیں دوں گا۔ پہلے روز جب میں نے اس لڑکی کا وجود دیکھا تھا تو میں بری طرح گھبرا گیا تھا۔ اس لڑکی کی پشت پر بلیڈ سے لکھا گیا تھا۔ وہ الفاظ مجھے تنگ کر رہے تھے اور میں ان کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا، جو کہ وہاں اس کی پشت پر حلالے کے نمبر لکھے ہوئے تھے، اور آخری نمبر تھا 7واں حلالہ، یعنی میں اس لڑکی کا 8واں حلالہ کرنے والا مرد تھا۔ مجھے یہ بات اس روز سے بری طرح چبھ رہی تھی۔ میری انسانیت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ میں اس لڑکی کو یوں ہی چھوڑ دوں۔ میں جانتا تھا کہ وہ لڑکی خود اپنے وجود پر وہ الفاظ نہیں لکھتی ہوگی، یقیناً کوئی اور تھا جو اس کے ساتھ ایسا کر رہا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا شوہر ہی ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد پورے 7 روز میری بیوی ہسپتال میں بہتری کی طرف مائل ہوتی رہی اور میں اس لڑکی کے سر پر سوار رہا۔ اسے طلاق نہ دینے کی قسم کھا لی تھی۔ پورا ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی جو میں نے اس لڑکی کا مطالبہ نہیں مانا اور اپنے الفاظ پر قائم رہا، ڈٹا رہا۔ 7ویں روز اس لڑکی نے روتے ہوئے مجھے سب کچھ سچ بتا دیا۔ اس نے بتایا کہ اس کے درمیانی طبقے سے تعلق ہے اور رکھنے والی لڑکی ہے۔ وہ لڑکا اس کو اسکول میں پڑھتا تھا۔ اب دونوں کو محبت ہوئی اور شادی کر لی، لیکن شادی کے بعد اسے ہر قسم کی اذیت دینے لگا اور روزانہ اس پر تشدد کرتا تھا۔ جب وہ چیختی تو وہ بہت خوش ہوتا اور بولی کہ میری شادی کو بھی مشکل سے 1 سال ہوا ہے، مگر میرا شوہر نہ جانے کتنی بار مجھے جان بوجھ کر طلاق دے کر دوسرے مردوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ سختی سے بولتا ہے کہ میں حلالہ کر کے اس کے پاس آؤں، اور جب میں حلالہ کر کے اس کے پاس پہنچ جاؤں تو وہ میری بلیڈ سے پشت پر حلالے کے نمبر درج کر دیتا ہے۔ میں تکلیف سے چلانے لگتی ہوں تو وہ خوشی سے کہتا ہے کہ مجھے سکون ملتا ہے، مجھے تسکین ملتی ہے، لیکن میں غریب کی بیٹی ہوں، میری اور بھی بہنیں ہیں، اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے مجبوری، کیونکہ اس مرد سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور وہ پیسے والا ہے اور بااختیار ہے۔ وہ بولی کہ اس بار بھی وہ مجھے طلاق دے کر بیرون ملک چلا گیا تھا، اس کے آنے میں چند روز باقی ہیں، تو مجھے طلاق دے دو تاکہ وہ مجھے اور تمہیں کچھ نہ کہے۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، مگر وہ میری مدد لینے کو تیار نہیں تھی۔ وہ بولی مجھے تم فوراً طلاق دو، مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے، اگر تم میری مدد کرنے کی کوشش کی تب بھی یہ میری دوسری بہنیں اور گھر والے اس مرد کے عتاب کا نشانہ بنیں گے، اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ مجبوری میں غریب کی بیٹی ہوں، میری اور بھی بہنیں، میں اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے یہ سب کچھ مجبوراً سہ لیتی ہوں۔ اس مرد سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ ذہنی مریض ضرور ہے لیکن اس کے پاس پیسوں کی طاقت بھی ہے، بولنے کی طاقت بھی ہے۔ اس بار مجھے طلاق دو اور مجبوراً مجھے اس لڑکی کو طلاق دینا پڑی۔ میں اداس تھا۔ وہاں سے واپس آ گیا، اپنی بیوی کو ہسپتال سے ڈسچارج کروا کر میں گھر لے گیا، مگر میرے دماغ سے وہ لڑکی نہیں نکلی تھی۔ مجھے اس کے لیے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ چند دن بعد میں دوبارہ اس کے گھر میں گیا۔ میں آخری بار اس لڑکی سے ملنا چاہتا تھا، مگر مجھے گیٹ پر کھڑے چوکیدار نے بتایا کہ وہ لڑکی میرے جانے کے بعد پیچھے خودکشی کر کے خود کو موت کے حوالے کر گئی تھی، اور جو مجھے سمجھا رہی تھی کہ اپنے گھر والوں کی والد کے لیے وہ مزید کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتی۔ شاید خود دنیا سے اتنی تھک چکی تھی کہ سوچے سمجھے بنا ہی اپنی جان لے بیٹھی، اور شاید یہ نواں حلالے کے لیے خود کو تیار نہیں کر پا رہی تھی، جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی، نویں حلالے پر ترجیح دی تھی۔ میں تھکے قدموں سے واپس آ گیا۔ میری زندگی اس حلالے کے بعد اچھی گزر رہی تھی، میری بیوی اب ٹھیک ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو کبھی اس لڑکی کے بارے میں نہیں بتایا، مگر مجھے اس لڑکی کا خیال اب بھی اکثر آتا ہے، اور اس بات کو 10 سال گزر چکے ہیں۔ دوستو،
ایسی سچی اور سبق آموزہ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب کے لیے اللہ نگہبان۔